السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، ہم نے الیکشن کے حوالے سے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے اندر موجود ہیں اور آج ہم جس حلقے کو کور کرنے جا رہے ہیں اس حلقے کے اوپر پورے پاکستان کی نظر ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کے پرانے نمبر کی بات کریں تو اس کا نمبر تھا NA-73۔ اب نئی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کا نمبر جو ہے یہ NA-71 ہے اور یہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کا دوسرا حلقہ ہے۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس حلقے کے اوپر جو ہے وہ پورے پاکستان کی نظر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہاں کے جو امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، وہ ہیں، ان کی وجہ شہرت ہے۔ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں وہ خواجہ آصف صاحب ہیں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم ترین رہنما ہیں اور تقریباً 8-9 دفعہ جو ہے وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہمیشہ جو ہے جب بھی حکومت آتی ہے تو ان کو وہاں پہ ہمیشہ ایک اہم وزارت جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان کے مخالف کی بات کریں تو وہ بھی اتنے ہی جو ہے وہ فیمس ہیں، اتنے ہی جو ہے وہ اہم امیدوار ہیں۔ ان کا جو پاکستان کی پولیٹکس ہے اس کے اندر بھی کافی اب جو ہے ان کا نام آتا ہے، تو وہ ہیں عثمان ڈار صاحب ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر منسٹر بھی رہ چکے ہیں، یوتھ کے منسٹر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا ہے۔ تو اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں سے جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ووٹ لیے تھے وہ لیے تھے 1,16,000، اور ان کے مقابلے میں عثمان ڈار صاحب نے جو ووٹ لیے تھے وہ لیے تھے 1,15,000۔ تقریباً کوئی 800-900 کے فرق سے جو ہے وہ یہاں سے خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ اگر ہم 2013 کے الیکشن کی بات کریں تو اس الیکشن کے اندر بھی یہاں پہ عثمان ڈار صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا۔ تو دونوں الیکشن، جو 2013 کے الیکشن کی ہم بات کریں یا 2018 کے الیکشن کی بات کریں، تو دونوں کے اندر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کو بہت زیادہ ٹف ٹائم ملا۔ تو اگر ہم 2018 کے الیکشن کے اندر بات کریں تو پہلے تو نیوز میں یہ آ گیا تھا کہ جو عثمان ڈار صاحب جیت گئے ہیں، لیکن بہرحال اینڈ پہ جو ہے وہ کچھ ہنڈریڈز کے فرق سے جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب سے وہاں سے ہار گئے۔ تو اگر ہم یہاں سے بات کریں ٹی ایل پی کی، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا کہ جہاں جہاں سے ٹی ایل پی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے وہاں سے انہوں نے 8-10 ہزار ووٹ تو جو ہے وہ آرام سے وہاں سے نکالے۔ تو یہاں سے بھی جو ٹی ایل پی کے امیدوار تھے انہوں نے 10,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیے، اور ایک نئی پارٹی کے لیے اتنے ووٹ لینا جو ہے وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے ایک نئے امیدوار کے لیے، جو بالکل پہلی دفعہ جو ہے وہ پارٹی کسی بھی الیکشن کے اندر جا رہی ہو۔ تو اب اگر ہم اب کی سچویشن کی بات کریں، اب کیونکہ حالات جو ہیں وہ کافی تبدیل ہو گئے ہیں، جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ سیالکوٹ کے اندر بھی ہے، اور عثمان ڈار صاحب نے جو ہے وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، پھر کافی عرصے تک وہ غائب ہو گئے۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو والدہ ہیں ریحانہ امتیاز صاحبہ، تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ موبلائز رکھا، اس کے حق میں کافی جو ہے وہ بیانات دیے۔ تو جب عثمان ڈار صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اب سیاست نہیں کریں گے، وہ حلقے کے اندر جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائیں گے، اور پھر جو ڈار برادران تھے، عثمان ڈار ہیں، عمر ڈار ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ بالکل ایک دم سے جو اسکرین سے غائب ہو گئے۔ تو اس دوران جو ہے ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ خواجہ آصف صاحب کا مقابلہ کریں گی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی یہاں سے جمع کروائے، اور پھر اس کے علاوہ جو کافی سارے یہاں پہ حالات و واقعات بھی ہوئے، اور پولیس کے چھاپے بھی پڑتے رہے، اور پھر کافی نیوز کے اندر یہ بھی آیا کہ جی خواجہ آصف صاحب نے ان کے اوپر چھاپا مروایا۔ وہ خیر ایک الگ کہانی ہے۔ تو اب جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے پھر یہاں پہ، تو پھر ایک دفعہ ڈار فیملی جو ہے وہ مقابلے کے اندر موجود ہے، اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں 2024 کے الیکشن کے اندر۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ریحانہ امتیاز صاحبہ نے جو ہے وہ یہاں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو پھر کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جس کے اندر عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ پھر جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آیا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ اظہار کیا کہ وہ اپنی مدر کی جو الیکشن کمپین ہے وہ اس کو لے کے چلیں گے۔ تو اگر یہاں پہ جو ووٹ ہے، عثمان ڈار صاحب اگر یہاں پہ حلقے کی طرف نکلتے ہیں، اور جو ڈار برادران ہیں وہ سارے حلقے کی طرف نکلتے ہیں، کمپین کرتے ہیں، تو مقابلہ جو ہے وہ یہاں پہ بڑا
سخت اس دفعہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں سے خواجہ آصف صاحب کے لیے جیتنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا، تو اس دفعہ مقابلہ بہت سخت ہے، بہت ٹف ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہاں پہ ایک اور بھی ایک فیکٹر ان کا یہاں پہ موجود ہے، جو کہ ہمدردی کا فیکٹر ہے، جو اس کو ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ کریں گے اپنی کمپین کے اندر کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا گیا، ہمارے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، تو اس کے باوجود ہم پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں۔ آلدو کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ ایک بڑا اچھا ووٹ بینک موجود ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ عثمان ڈار ہیں۔ عثمان ڈار نے یہاں پہ اس حلقے کے اندر بہت زیادہ ایکٹیولی جو ہے انہوں نے یہاں پہ پالیٹکس کی، بہت زیادہ موبلائز رکھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، بہت زیادہ ووٹ بینک جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور اس لیے پچھلا 2013 کے الیکشن کی بات کریں یا 18 کے الیکشن کی بات کریں تو خواجہ آصف صاحب کو یہاں پہ بہت زیادہ ٹف ٹائم ملا۔ تو اب دیکھتے ہیں، اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو یہاں پہ اس کے جو ایریاز آتے ہیں وہ سیالکوٹ سٹی ہے، کینٹ کا ایریا ہے، دولت گڑھ ہے، اور اس کے بعد بیگووال کے علاقے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بھی شخصیت ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ صوبائی حلقے کے اوپر یہاں پہ ایم پی اے رہے، اور انہوں نے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں، وہ یہ آئی پی میں چلے گئے ہیں، وہ ہیں جی چودھری اخلاق صاحب۔ کیونکہ اب ایک ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ جو بہت سارے جو امیدواران تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے آئی پی پی میں چلے گئے، لیکن اب وہ آئی پی پی میں ہونے کے باوجود بھی یا تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یا کچھ جو ہیں وہ دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر تو چودھری اخلاق صاحب جو ہیں، جو کہ ایکس ایم پی اے ہیں، وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ این اے کی سیٹ کے اوپر ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں یا آئی پی پی کی طرف لڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہو، کیونکہ وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں، ایک حلقے کے اندر ان کی اپنی ایک پہچان ہے، وہ ایک اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہیں ہے تو اس کا ظاہری بات ہے نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو اگر ہم کمپین کی بات کریں تو ظاہری بات ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو کمپین ہے وہ اس حساب سے آزادانہ طور پہ نہیں کر رہی جو کہ موسٹلی عام طور پہ ہوتی ہے۔ تو اگر جو ہے وہ کسی نہ کسی وے میں جو ڈار برادران ہیں ان میں سے کوئی ایک بھائی باہر آتا ہے اور پھر الیکشن کو لیڈ کرتا ہے، کمپین کو لیڈ کرتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک آپ کمپین نہیں کریں گے، جب تک آپ ووٹرز کے پاس نہیں جائیں گے، ووٹرز کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل نہیں کریں گے، تب تک ووٹر جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا۔ موسٹلی بہت کم پڑھا لکھا طبقہ ہمیشہ جو ہے وہ پارٹیز کی طرف جاتا ہے، پارٹیز کو ووٹ دیتا ہے، کیونکہ جو پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے وہ ایک ہمیشہ امپورٹنٹ ایک فیکٹر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ اگر کمپین نہ بھی ہو تو بھی اس کا جو ہے وہ کافی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی بات کریں تو وہ ابھی اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور ان کی جو الیکشن کمپین ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ووٹرز ہیں اس کو اپنی طرف میل کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے بعد جو ہے وہ ووٹرز کا رجحان جو ہے وہ کس سائڈ کے اوپر جاتا ہے۔ تو مقابلہ اس دفعہ بھی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ وہی ہیں کہ بہت زیادہ سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر جو ڈار فیملی ہے وہ باہر نہیں آتی، اگر وہ اپنے ووٹرز کو موبلائز نہیں کرتی، اور اگر جو اخلاق صاحب ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنتے، اس کی حمایت میں نہیں آتے، تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہاں پہ کافی جو ہے وہ سیٹ بیک ملے گا، اور وہ ان کو الیکشن کمپین کے اندر کافی مشکلات پیش آئیں گی۔ اگر ان کا آپس میں جو ہے وہ اتحاد ہو جاتا ہے، دوبارہ الیکشن میں اکٹھے جاتے ہیں، اور ڈار برادران بھی جو ہے وہ باہر آتے ہیں اور جو کمپین ہے اس کو چلاتے ہیں، تو پھر خواجہ آصف صاحب کے لیے یہاں سے ایک بہت سخت مقابلہ ہوگا، ان کے لیے سیٹ جو ہے وہ جیتنا یہاں سے مشکل ہوگا۔ اگر یہ صورتحال نہیں رکھتی، اگر جو ان کے جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ملتے، اور جو ان کی جو الیکشن کمپین ہے وہ بھی اس حساب سے نہیں چلتی، تو ظاہری بات ہے خواجہ آصف صاحب یہاں سے بہترین پوزیشن میں موجود ہیں، جیتنے کی پوزیشن کے اندر موجود ہیں، اور جو ان کا پارٹی کے اندر بڑے لمبے عرصے سے وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کا ووٹ بینک بہت اچھا ہے یہاں پہ، اور ان کا پرسنل ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ہے، ان کا پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے۔ تو یہاں سے جو ہے اگر تو وہ امیدوار ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ الائنس کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے، اگر وہ الائنس کے ساتھ نہیں آتے تو ظاہری بات ہے خواجہ صاحب جو ہے یہاں سے جیتنے کی اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔